بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نسائی شریف کی حدیث ہے، میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد اور ایمان ایک جگہ پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے، یعنی جہاں حسد ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا، اور جہاں ایمان ہوگا وہاں حسد نہیں ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو، حسنات کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا گٹھا جو ہے وہ لکڑی کا جمع کیا جائے اور جو ہے وہ پھر اس کو آگ لگا دی جائے تو وہ چند منٹوں کے اندر ہی جو ہے وہ لکڑیاں جو ہیں وہ راکھ بن جائیں گی۔ اسی طرح نیکیوں کے انبار اگر بندے نے جمع کیے ہیں، لیکن اگر کسی کے دل میں حسد کسی کے بارے میں آ گیا تو اس کا کچھ نہیں جائے گا۔ حسد کرنے والے کی نیکیاں جو ہے وہ اسی طرح برباد ہو جائیں گی اور راکھ بن جائیں گی جس طرح وہ جل کے لکڑی راکھ بن جاتی ہے۔ اصل میں حسد کی بہت بعید آئی ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حسد اتنا برا کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حسد بنیادی طور پہ بڑا گناہ اس وجہ سے ہے کہ حسد کرنے والا اللہ کی ذات پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہے تو حسد کرنے والا جو ہے وہ جب حسد کرتا ہے تو اصل میں وہ اللہ کی ذات پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ مالک تو نے اس کو کیوں نوازا، یہ اس کے قابل نہیں تھا۔ اب یہ اللہ کو بندہ بتانا چاہتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے، جس وجہ سے یہ اللہ پر اعتراض شمار کیا گیا اور اس وجہ سے یہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ فرمایا اگر تم کسی کے بارے میں حسد کرو گے تو حسد جس سے کیا جا رہا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، بگڑنا تمہارا ہے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر نہیں ہوگی۔ آج جس زمانے میں میں اور آپ بس رہے ہیں، حسد اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ بھائی بھائی سے حسد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تجارت کرنے والے، کاروبار کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ معاشرے کے اندر حسد کی بیماری نے ایسا اپنا جماؤ کیا ہے کہ کوئی بھی اس سے بچ نہیں پا رہا، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس پر غور ہی نہیں کرتے کہ حسد ہماری نیکیوں کو کس طرح کھاتا چلا جا رہا ہے اور ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اور 5 نمازوں کے پڑھنے کے بعد اگر وہ 5 نمازیں ضائع کر دیتا ہے تو پھر اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ کیونکہ جب حسد دل میں آتا ہے تو ساری نیکیاں جو ہیں وہ بندے کی برباد ہو کے رہ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجلس حضور لگی ہوئی تھی اور ہم بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا کہ کسی نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے؟ تو سب نے عرض کی جی یا رسول اللہ۔ تو ایک بوڑھے صحابی جو ابھی وضو کے پانی کا جو قطرات تھے وہ ٹپک رہے تھے تو وہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو حضور نے اشارہ کر کے کہا کہ وہ جنتی آ رہا ہے۔ ہمیں بڑا رشک آیا اور بڑے خوش ہوئے۔ دوسرا دن پھر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے کسی چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا ہے؟ تو عرض کی جی یا رسول اللہ۔ دوسرے دن بھی وہی صحابی جو ہے وہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو وضو کے جو پانی کے قطرات تھے وہ ٹپک رہے تھے تو ہم بڑے خوش ہوئے کہ کیا بات ہے، دوسرے دن بھی اسی کو جنت کی بشارت مل گئی ہے۔ تیسرا دن ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے؟ تو تیسرے دن بھی وہی صحابی جو ہے وہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ مجلس حضور سے فارغ ہوا تو میں ان کے پیچھے گیا اور میں نے کہا کہ میری والد صاحب سے کوئی لڑائی اور جھگڑا ہو گیا تو میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، لیکن خواہش یہ تھی کہ دیکھو تو صحیح ہے کہ عمل ایسا کون سا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مصطفیٰ نے تینوں دن اس بندے کو جنت کی بشارت دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ جو تھے نا وہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہتے تھے اور اس کے لیے وہ جد و جہد اور کوشش کرتے تھے۔ آج ہمارا وتیرہ کچھ اور ہی آگے بڑھنے کا ہے، ہم جو ہے وہ کوئی اور ہی مقصد لے کر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نیکیوں کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے۔ بلکہ فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آپ بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالو اور آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اپنا قدم بڑھاؤ، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر عاص کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر گیا اور رات ساری جو ہے وہ انتظار کرتا رہا کہ دیکھوں کون سا ایسا عمل کرتے ہیں۔ وہ ساری رات جو ہے وہ بستر پر سوئے رہے، لیکن ایک عمل ایسا تھا کہ جب وہ کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے۔ خیر میں نے کہا میری وجہ سے رات کو کوئی عمل نہیں کیا ہوگا، دن کو دیکھتا ہوں دن کو کیا کرتے ہیں، سارا دن بھی گزر گیا، کوئی ایسا عمل نہیں تھا جو نیا کرتے۔ رات آئی پھر ساری رات سوتے رہے، میں دیکھتا رہا کہ کوئی ایسا عمل کرے۔ تیسری رات پھر آئی تو فجر کے وقت جو ہے وہ میں نے ان سے کہا کہ میرا جو ہے وہ والد صاحب سے جھگڑا نہیں ہوا تھا، اصل میں عمل کوئی آپ کا دیکھنا چاہتا تھا
کیونکہ تینوں دن مصطفیٰ جان رحمت نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ تو مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آیا، وہ معمول کے مطابق فرائض ہیں، وہ معمول کے مطابق جو عبادت ہم بھی کرتے ہیں، تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ تم نے دیکھ تو لیا ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے، لیکن تو آیا ہے تو خالی نہ جا۔ کہا میں بتا دیتا ہوں، ایک عمل ایسا ہے جو کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ یہ ہے کہ میرے دل میں کبھی بھی کسی کے لیے حسد اور بغض نہیں ہے۔ تو وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا پھر یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے تینوں دن جو ہے وہ تجھے ہی جنت کی بشارت دی ہے۔ تو حسد اگر دل میں آ گیا تو یہ چین سے جینے نہیں دے گا، اور یہ راتوں کی نیندیں حرام کر کے رکھ دیتا ہے اور سکون کھو لیتا ہے، اور بندہ جو ہے وہ چین کی زندگی نہیں جی سکتا۔ حسد نہیں بلکہ رشک کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مالک اگر تو نے اس کو دیا ہے تو مجھے بھی عطا فرما دے، اور دعا کیا کریں کہ مالک اس کو اور عطا کر۔ حالانکہ یہ مشکل کام ہے، لیکن عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور کامیاب کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مرتبہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر حسد کس وجہ سے؟ اور میں اور آپ کون ہوتے ہیں حسد کرنے والے؟ جب سب کچھ اللہ دیتا ہے تو پھر حسد کس بنیاد سے ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور اس کائنات میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا تھا نا وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ قتل جو قابیل نے حضرت حابیل کا کیا تھا تو وہ حسد کی بنیاد پر جو ہے وہ قتل کیا تھا، اور حسد نے معاشرے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اور گھروں کے سکون کو چھین لیا ہے، اور بھائی بھائی کو دور کر دیا ہے ایک حسد کی بنیاد، اور رشتوں کو توڑ کے رکھ دیا ہے، جو ہے وہ رشتوں کی عزت کو پامال کر کے رکھ دیا ہے اور دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں اس حسد کی بیماری نے۔ حسد جب اندر ڈیرے لگا لیتا ہے تو بندے کے پلے کچھ بھی نہیں چھوڑتا۔ یار سب کو دینے والی ذات رب کی ذات ہے، تو پھر حسد کیوں کریں؟ ہم بھی اس رب سے مانگے، اور بندے کو سوال کرنا چاہیے کہ مالک جس طرح تو نے اس کو دیا ہے تو مجھے بھی عطا فرما سکتا ہے، مجھے بھی دے سکتا ہے۔ تو حسد کرنے سے منع کیا ہے، رشک کرنے کا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو رشک کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد سے بندے کو خود جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے، سامنے والے بندے کا کچھ بھی نہیں جاتا، اس کو اللہ نوازتا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ اور حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو صاحب کبھی بھی دل میں حسد نہ آئے، اگر حسد آ گیا تو تمہاری نیکیاں برباد کر کے رکھ دے گا، اور ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوگی۔ اللہ اس بری خصلت سے ہر ایک کو محفوظ رکھے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔